چند دنوں کے لیے سنبھل جاتی ہے تو پھر اس سے بڑا اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ لیکن چند دنوں کا الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کی مداخلت سے کچھ اس میں کمی آ جاتی ہے تو سیاسی جو پشت پناہی ہے وہ تو سامنے آ جاتی ہے کہ اگر پشت پناہی نہ ہو تو حالات جو ہیں وہ چند دن کے لیے بھی کیونکہ پھر وہ ان کی بات کیوں سنیں گے. اب ایک اس کو مستقل کرنے کے لیے اور اس کو طول دینے کے لیے اس وقفے کو ایک سمجھوتا سیاسی پارٹیوں کے درمیان اتفاق رائے کیا گیا کہ جناب ریاستی ادارے اب آزادانہ کام کریں گے اور آزادانہ وہ چلیں گے اور یہ جو ہے پشت پناہی یہ ختم ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ ایک طویل عرصے تک ہم نے کراچی کے اندر عمل دیکھا. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو پریشر کچھ آیا ہے اور پولیس نے بہت سے دہشت گرد یعنی روز ہی حالانکہ وہ ایک 2 لائن کی خبر لگتی تھی گرفتار ہوئے کہ 3 گرفتار ہو گئے 2 گرفتار، وہ خبر 2 لائن کی لگتی تھی لیکن پولیس نے ایک طویل عرصے تک یہ کارروائی کی اور بہت سے دہشت گرد یہاں پہ جو تھے وہ پکڑے گئے اور ان کے ذریعے دوسرے جو لنک تھے ان تک بھی پولیس پہنچ رہی تھی. مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں کہ پولیس پہ اس وقت جو پریشر آیا ہے ایک دم سے یہ اس بدقسمت واقعے کی وجہ سے جو رینجرز والا جو یہ رینجرز کا جس پہ ہم سب کو شرمندہ ہیں بالکل تو اس پریشر کا بھی کچھ اس میں ہے کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. لیکن ابھی وفاقی وزیر داخلہ کا اسی دن اسٹیٹمنٹ تھا رحمان ملک صاحب کا، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کمپلیٹلی ختم ہو گئی ہے، اب نہیں ہوگی اور یہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی ہے. کب تک ڈیفینڈ کریں گے ہم؟ نہیں وہ ایک طویل عرصے تک کیونکہ یہ اس میں پالیسی ہماری کامیاب رہی تھی اور وہ پکڑے جا رہے تھے، انہوں نے یہ بیان دے دیا لیکن اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ یہ چیز ہوئی ہے. اور میں اسے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر میرا ادارہ جیسے ہے تو اس پہ اگر پریشرز آنے لگیں اور اس قسم کی ہر طرف سے ایک حملہ شروع ہو جائے تو میری کارکردگی متاثر ہوگی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کارکردگی متاثر ہوئی ہے اور اس متاثر ہونے کی وجہ سے ان عناصر نے پھر سے سر اٹھایا ہے. لیکن کل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک بڑی بات کی. میں تو یوں کہوں گا کہ پنجاب کو کراچی یا خروٹ آباد نہیں بننے دیں گے. خروٹ آباد کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا اور اسی طرح کراچی کی انہوں نے مثال دی کہ پنجاب کو ہم کراچی اور خروٹ آباد نہیں بن دیں گے. پولیس کیونکہ وہاں پہ بھی جعلی مقابلوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، آپ کے بھی علم میں ہوگا یقیناً کہ بہت سارے مسائل، ایسا نہیں ہے کہ سندھ میں ہی ہے، پنجاب میں تو کہتے ہیں بہت زیادہ ہیں یہ جو جعلی مقابلے انکاؤنٹرز کہلاتے ہیں. لیکن اس طرح کی مثالیں دینے سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں کھڑے ہیں؟ میں پہلی توہین عدالت کے ایک مقدمے میں مطلوب سر نہیں، میرا کہنا عدلیہ کو، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس کو اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے اور دوسرے صوبے جو کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں، جو ہم کراچی کے اندر پورے سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو کوششیں ہو رہی ہیں تو ان کا اس طریقے سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے. میرے خیال سے خود پنجاب کے اندر جو ریکارڈ ہے وہ کچھ اتنا اچھا نہیں ہے. جس طریقے سے پنجاب پولیس آج سے نہیں 1919 میں جلیاں والا کے واقعے کے بعد سے وہاں جس قسم کا خوف ہے وردی سے بالکل اور جس قسم کا لوگ جو ہے اور جس طریقے سے یہاں پہ سندھ کے تھانوں میں بھی جو گالیاں دی جاتی ہیں پنجابی میں ہی دی جاتی ہیں تو ہم جو ہے لیکن یہ اگر آپ بات اچھا یعنی دوسری زبان کی گالیاں ہی ہمیں نہیں آتی، صرف پنجابی زبان کی گالیاں آتی جو ہم نے شاید ان پولیس والوں سے سیکھی ہیں کہ جو یہاں آ کے ہمیں گالیاں دیتے ہیں. اچھا طاہر صاحب، لیکن ایک بات ہے کہ آج ٹارگٹ کلنگ میں جتنے لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، شہید ہوئے، جو جتنے لوگ جا چکے ہیں، ان کے بارے میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ ان کو بھی معاوضہ ادا کیا جائے. شاید معاوضہ دینے تو یہ تاثر بھی ختم ہوگا کہ حکومت نہیں چاہتی. ایک منٹ میری بات معذرت کے ساتھ کمپلیٹ کرنے دیجیے کہ ایک یہ تاثر آئے گا. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے حکومتی کارکردگی جو اداروں کی کارکردگی ہے ان کی بہتری ہے، کیونکہ جب تک اس طرح سے کھلے عام لوگ آ کے ایک دوسرے کو مارتے چلے آئیں گے، نہ انکوائری ایز سچ اتنی نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو میرے خیال میں بند ہو جاتا ہے یہ سلسلہ، کیونکہ ایک بہت ہی طویل سلسلہ ہو چکا ہے یہ پچھلے 2 سال میں. دیکھیے معاوضے کی پالیسی ہے اور معاوضے دیے بھی جا رہے ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں ذرا سی دشواری آتی ہے. یعنی جو قتل ہو رہا ہے اس کا پس منظر بھی دیکھا جاتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں بلا تقریق اس کے اندر کچھ ہونا چاہیے. لیکن کیا معاوضہ اب میں وہاں تھا
یہ جو ہمارا بورڈ بیسن کا واقعہ ہوا تو میں کیا کروں، جس طریقے سے وہاں پہ صرف وہی نہیں بلکہ محلے والے جس طریقے سے جو گزری ہے ہم سب کے اوپر، اور میڈیا نے بھی بڑا ظلم کیا کہ اس زخم کو بار بار کریتے رہے ہیں اور صبح سے شام تک اس کو دکھائے جا رہے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھی، بالکل جائز ہے اس میں کوئی، لیکن یہ کہ کیا 10 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے اس رقم کو کم کر سکتے ہیں؟ سر یہ تو ایک واقعہ بالکل الگ سمت کا ہے. نہیں، ابھی ٹارگیٹنگ کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں اس میں کم از کم یہ تو ہو جائے کہ ایک رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، ایک دکان والا، ایک عام راہگیر، یہ تو ہو رہا ہے، یہ ایک راہگیر، نہیں ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے سر. یہ دیے جاتے ہیں باقاعدہ، آج سے نہیں دیے جاتے ہماری حکومت سے نہیں بلکہ پہلے سے یہ طریقہ کار ہے کہ جو لوگ قتل ہوتے ہیں. سر بہت سارے، بہت اچھی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جی ہاں جن کو ہم جانتے ہیں. طریقہ کار میں دشواری ہوتی ہے، ویریفیکیشن، پھر وارث کون ہے، پھر اس میں لوگوں کو چکر بہت لگانے پڑتے ہیں. میرے خیال سے اس طریقہ کار کو درست. اچھا، شاہد سید صاحب اور متحدہ قوم ملک بھی تقریباً اس بات پہ متفق ہے، لیکن تھوڑا سا رجحان الگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کراچی کو اسلحے سے پاک کرتے ہیں، متحدہ قوم ملک کہتی ہے پاکستان سے اسلحے کو پاک کرو. تو دنیا سے اسلحے کو پاک کر دو. وہ تو پھر خواب ہے نا، کہنا آسان ہے، لیکن یہ کہ کیسے کیا جائے. اور میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں پچھلے دنوں سندھ یونیورسٹی نے یہ کیا، اور مجھے بھی وہاں پہ عزت افزائی کی گئی، میری سب اپنے بنائی گئی ایک، اور تمام سیاسی جماعتیں آئیں اور ہم نے بیٹھ کے ایک کوڈ آف ایتھکس، اور کوڈ آف ایتھکس کی اس ضابطۂ اخلاق پہ عمل درآمد کے لیے ایک مستقل کمیٹی جس میں کہ تمام جماعتوں کے نمائندے ہیں. اور یہ پچھلے 2 مہینے سے وہاں پہ جو ایک اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بچہ اگر زیادتی کر رہا ہے تو وہ ہمارے جو وہاں پہ موجود ہیں وہ اس کو سنبھالتے ہیں. اگر اور کوئی بات ہوتی ہے تو میں فون کے اوپر موجود ہوں. تو یہ تمام، اور اس طریقے سے ہم دوسری یونیورسٹیوں کے اندر بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہم پہلے مرحلے میں تعلیمی اداروں کو اسلحہ سے پاک کر لیتے ہیں، بہت ضروری ہے، تو پھر یہاں سے ہم مزید آگے بڑھ جاتے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں دنیا اور پاکستان اور پورا سندھ، اور یہ وہ میں کہتا ہوں نہیں، جو 2-4 اب یہ جو اردو یونیورسٹی ہے یا کراچی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ محترم وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی نے مجھے کال کیا اور کہا کہ جس طریقے سے سندھ یونیورسٹی میں آپ نے کرایا ہے وہ یہاں پہ، اور انشاءاللہ اس میں پیش رفت ہوگی. تو اور یہ اردو یونیورسٹی کے اندر جس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ تو کل پرسوں تو یہ اردو یونیورسٹی کا معاملہ ہے. تو اس میں اگر ایک بالکل جیسے سندھ یونیورسٹی نے کیا ہے، ایک ضابطۂ اخلاق طے ہو جائے اور اس پہ عمل درآمد کے لیے تمام جماعتوں کی ایک کمیٹی جس کے نمائندے ہر وقت دستیاب ہوں، وہ اگر ہو جائے تو ہوگی گڑبڑ، لیکن اس کو وہیں کے وہیں روکا جا سکتا ہے. سر بڑے آرام سے ہم ذکر نہیں کرتے ہیں اب ان باتوں کا کہ تعلیمی اداروں میں اسلحے کی فراہمی روک دی جائے یا اسلحے کو بین کر دیا جائے. الاؤ ہی نہیں ہونا چاہیے ہر طرح سے. قانون جو ہے، قانون وہ کہاں جاتا ہے؟ کیونکہ بات تو یہ نا، یہ چیز تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اسلحہ موجود ہے. لوگ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں اور اس کو قانون کا وہ نہیں کرتے. اور قانون سے کہ جو ایک اردو میں بھی کمزور ہے، the motivating force behind law is morality.